عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں، نظریے کی بات کر رہا ہوں، نظریاتی مولوی ہوں، یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی صحابی کی تصویر بنانا، کسی بھی صحابی کا نقشہ بنانا یا کسی بھی صحابی کے واقعے کا کسی بھی میدان جنگ کی فلم بنانا حرام ہے۔ آج اس دھرتی پر ظلم ہوا، کربلا کا واقعہ فلم میں بنایا گیا، ایک جھوٹے انسان کو حسین کی تصویر بنایا گیا، ایک لعنتی انسان کو شیعہ بنایا گیا، ادھر شیعہ کو کھڑا کیا گیا، ادھر حسین کو کھڑا کر کے نعوذ باللہ دونوں کی جنگ کرائی گئی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس فلم پر بھی، میں لعنت بھیجتا ہوں اس فلم کی سٹوریوں پر بھی، میں لعنت بھیجتا ہوں اس کے بنانے والے پر بھی، میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر خرچہ کرنے والے بھی۔ میرا عقیدہ یہ ہے کائنات میں کوئی بھی حسین کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے شان حسین کیوں بنائی گئی فلم؟ کربلا کا واقعہ پڑھنے کے لیے ہے۔ بولو 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 بولو، کربلا کا واقعہ اپنانے کے لیے ہے۔ تم فلمیں بناؤ، میں بڑے دکھ سے عرض کر رہا ہوں، ایک لعنتی کٹ منڈیے کو کھڑا کر کے فلم میں ایکٹر بنا کے حسین بنا دیا۔ بولو لعنت، بلند آواز سے بولو۔ بتاؤ کوئی کٹ منڈیا حسین ہو سکتا ہے؟ ارے میرا عقیدہ تو یہ ہے کائنات کے سارے خزانے ایک پلے میں رکھو، کائنات کے ساری خوشبوئیں ایک پلے میں رکھو، کائنات کے سارے سمندر ایک پلے میں رکھو۔ ارے جنت کی خوشبو لے آؤ، جنت کے خزانے لے آؤ، جنت کا سونا لے آؤ، جنت کے چاندی لے آؤ، کائنات کا گلاب لے آؤ، ارے کائنات کے آتے لے آؤ، کائنات کا سمندر لے آؤ، دریا لے آؤ، چاند لے آؤ، سورج لے آؤ، آسمان لے آؤ، سونا لے آؤ، چاندی لے آؤ، ساری کائنات ایک طرف ہے، میرا حسین ایک طرف۔ کسی کو تم حسین بناؤ میں برداشت کر لوں، تو فلم بنائے اور سنی دیکھے، فلمیں دیکھو سنیو، کوئی حیا کرو۔ تصویر بنائی گئی حسین رضی اللہ عنہ کی اور تصویر بنا کے گھر میں لگائی بیٹھا سنی ہے، یہ طریقہ ہے؟ شبیہ بنائی گئی، ایک کو حور بنایا گیا، ایک کو حسین بنایا گیا، ایک کو حسن بنایا گیا، ایک کو مسلم بن عقیل بنایا گیا، گھوڑے پہ سوار کیا گیا۔ ارے سنو، جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، حسین حسین رہے گا، حسن حسن رہے گا، مسلم مسلم رہے گا، محمد محمد رہے گا۔ تمہیں جرت کس نے دی ہے؟ تمہیں اجازت کس نے دی ہے کہ تم یہ فلمیں بناؤ گے؟ اب تم ایک قدم آگے چلو گے، ہم چلتے ہیں تم چلتے ہو، ہم پیچھے آتے تم آگے نکل جاتے ہو۔ یہ سارے مسلمان وعدہ کر کے جاؤ کسی صحابی کی فلم جو انہوں نے بنائی ہم نہیں دیکھیں گے، کسی غزوے کی، احد کی، احزاب کی، بدر کی کوئی بھی فلم بنائی ہے، ارے میں تمہیں کیا کیا چودھری صاحب سناؤں، بدر کے غزوہ بدر پہ فلم بنائی حاجی صاحب، اور غزوہ احد کی فلم بنائی، اس میں نعوذ باللہ یہ دکھایا کہ صحابہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ آج مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے، صحابہ کی کردار کشی کی گئی، کربلا کے واقعے کے اندر دکھایا گیا کہ اکیلا حسین کھڑا ہے، نبی کے صحابہ ساتھ نہیں ہے۔ ارے مجھے بتا، کربلا کے میدان میں اسد الغابہ فی تمیز صحابہ کتاب کی جلد 4 کے اندر 21 نبی کے صحابہ کے نام لکھے ہیں جو حسین کے سامنے شہید ہو گئے۔ کربلا کے میدان میں صحابہ شہید ہوئے، صحابہ کی اولاد 72 تن تھے، 72 میں سے 21 صرف نبی کے خاندان تھے، باقی 53 لوگ کون تھے؟ ذرا پوچھا جائے، یہ 39-49 کے قریب لوگ کون تھے؟ خیر میرے دوستو، یہ عقیدہ بنا لو کہ کسی بھی صحابی نبی پر داؤد علیہ السلام کی فلم بنائی ہوئی ہے، سلیمان علیہ السلام کی فلم بنائی ہوئی ہے، بھائی بنائی ہوئی نہیں بنائی بولو، سارے بھولے بنے بیٹھے جیسے پتہ ہی کوئی نہیں تمہیں۔ یہ فلمیں دیکھنا بھی حرام، بنانا بھی حرام۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، کراچی سے فتویٰ چھپا،
فلم دیکھتا ہوا میری طرف دیکھو، انہوں نے نعوذ باللہ ایک لانتی شخص کو کٹ منڈیوں کو حسین بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے. ایک شخص نعوذ باللہ فلم دیکھ رہا ہے اور بچہ پوچھ رہے بابا یہ کون ہے؟ اگر اس نے یوں انگلی کا اشارہ کر کے دینا بیٹا یہ حسین ہے، کافر ہو گیا. سمجھو اب آپ بات. اگر آپ فلم دیکھتے ہوئے آپ نے یوں کہہ دینا بیٹا یہ حسین ہے، آپ نے اس کٹ منڈیے کو، بھنگی کو، شرابی کبابی کو حسین بنا دیا. اسلام سے تعلق ختم ہو گیا. ان چیزوں کو سمجھو. کون حسین؟ کون حسین؟ کون حسین؟ ارے حسین کا تعارف پوچھنے آئے ہو، حسین کا تعارف سننے آئے ہو. آؤ یہ فقیر تمہیں تعارف سناتا ہے. حسین وہ ہے جو 4 شعبان کو پیدا ہوا، 4 ہجری میں پیدا ہوا. حسین وہ ہے جو فاطمہ کی گود میں آیا. حسین وہ ہے جو علی کا بیٹا ہے. حسین وہ ہے جو فاطمہ کا لخت جگر ہے. حسین وہ ہے جو محمد کا نواسا ہے. ارے حسین وہ ہے جس کو نبی نے چنا. ارے حسین وہ ہے جس کو نبی نے کندھے پہ سوار کیا. ارے حسین وہ ہے جس کو نبی نے سجدے کی حالت میں اپنے 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 اوپر بٹھایا. ارے حسین وہ ہے جس کو نبی نے چنا. ارے حسین وہ ہے جس کو نبی نے ان کے ہونٹوں کو چوسا. ارے حسین وہ ہے جو نبی کی گود میں کھیلا. ارے حسین وہ ہے جو نبی کے ساتھ کھیلا. ارے حسین وہ ہے جس کو کلمہ محمد نے پڑھایا. ارے حسین وہ ہے جس کو نماز محمد نے سکھائی. ارے حسین وہ ہے جس کو قرآن حسین نے سکھایا. ارے حسین وہ ہے جس کو جہاز کرنے کا طریقہ حسین نے سکھایا. ارے حسین وہ ہے جس کو نیت باندھنی محمد نے سکھائی ہے. ارے حسین وہ ہے جس کو رکوع کا طریقہ محمد عربی نے سکھایا. ارے حسین وہ ہے جس کو سجدہ وہ محمد عربی نے سکھایا. ارے حسین وہ ہے جس کو چلنا محمد نے سکھایا. ارے حسین وہ ہے جس کو اٹھنا محمد نے سکھایا. ارے حسین وہ ہے جس کو کھانا محمد نے سکھایا. ارے حسین وہ ہے جس کو سونا محمد نے سکھایا. ارے حسین وہ ہے جو جہاد کا طریقہ صحابہ کو دیکھ کر سیکھتا ہے. ارے حسین وہ ہے جو نبی کے ساتھ کھڑا ہے. ارے حسین وہ ہے جو علی کے ساتھ کھڑا ہے. ارے حسین وہ ہے جو ابو بکر کے ساتھ کھڑا ہے. ارے حسین وہ ہے جو عمر کے ساتھ کھڑا ہے. ارے حسین وہ ہے جو عثمان کے ساتھ کھڑا ہے. ارے حسین وہ ہے جو علی کے ساتھ کھڑا ہے، جو معاویہ کے ساتھ کھڑا ہے. ارے حسین وہ ہے جس کو محمد نے جنت کا سردار بنایا. سنو اے لوگوں تمہیں سناؤں حسین دنیا کی جان کیسا، کربلا کا حسین شہادہ وہ حسین جلدی جوان کیسا. ذرا تصور میں لاؤ اپنے وہ دوش جفری کا پیارا منظر، پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا. سر پہ قاتل کھڑا ہوا ہے پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے. سر پہ قاتل کھڑا ہوا ہے پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے. حسین کی ہے نماز کیسی، حسین کا ہے جہاد کیسا. سر بدن سے کٹا ہوا ہے پھر بھی جاری ابھی تلاوت. حسین کی ہے زبان کیسی، حسین کا ہے قرآن کیسا. کون حسین؟ جس سے اللہ کے نبی نے پیار کیا. کتنا پیار کیا جوانوں میں تمہیں کیا بتاؤں کتنا پیار کیا. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے میں آقا کے خدمت میں حاضر ہوا. کوئی کام تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، آقا تشریف لائے. میرے آقا نے میری طرف دیکھو چادر کو اوڑھا ہوا ہے اور آقا نے چادر کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں میں کچھ چیز کو پکڑا ہوا ہے. میں بات کرتا رہا، دھیان آقا کے ہاتھوں کی طرف رہا کہ یہ کیا ہے. بات مکمل ہوئی ہے. ارے دل جگرا رکھنے والوں، پیٹنا آسان ہے، مارنا آسان ہے، خون اپنا نکلی کا بہانا آسان ہے، بعد میں علاج کروا لینا آسان ہے. نماز پڑھنا مشکل ہے، قرآن پڑھنا مشکل ہے، جہاد کرنا مشکل ہے، خلافت کے نظام کے لیے کوشش کرنا مشکل ہے. حسینی وہی ہوتا ہے جس کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آقا تشریف لائے، ہاتھوں میں کچھ چیز کو پکڑا ہوا، قاری صاحب یوں رومال کو اوپر چادر کو اوڑھا ہوا. میں نے بات مکمل کی، دھیان وہی تھا کہ اندر کیا ہے کپڑے کے اندر. بات مکمل ہونے کے بعد
میں جب جانے لگا میں نے آقا سے پوچھ لیا، میں نے کہا پیارے آقا جی اس کے اندر کیا ہے؟ آقا مسکرا دیے، آقا مسکرا دیے، چادر کو ہٹا دیا، چادر کو جیسے ہٹایا پہلے محمد عربی کا چہرہ چمک رہا تھا، اب دو چہرے اور چمک رہے ہیں، آئے ہائے ہائے، اب دو چہرے اور چمک رہے ہیں، آقا دیکھ کر مسکرائے۔ اب میں جملہ بتانے لگا ہوں، فرمایا ہازانی ابنایا و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اسامہ بن زید یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے حسن ہے یہ حسین ہے، اللہ 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 میں محمد ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کرنا۔ مقام بتایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، گھر کے اندر تشریف فرما ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آقا کے دائیں، آقا یوں وجوب تشریف فرما ہے، جس طرح ہم دو زانوں ہو کر بیٹھ، دو زانوں نہیں ہم آلتی پالتی ماں کر بیٹھتے ہیں، میرے آقا یوں تشریف فرما ہے، ایک زان پر آقا نے اپنے بیٹے محمد ابراہیم کو بٹھایا ہوا ہے اور دوسری زان پر اپنے نواسے حسین کو بٹھایا ہوا ہے، دائیں طرف اپنا سگا بیٹا ابراہیم ہے، بائیں طرف نواسا حسین ہے، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ نے انتخاب کرنا ہے، آج آپ نے چننا ہے، یا بیٹا لے لو یا نواسا لے لو، ایک اللہ کو چاہیے، ایک کا وقت آ گیا، یا بیٹا دے دو یا نواسا دے دو، اللہ کو اللہ اللہ مانگ رہا ہے، یا بیٹے کی قربانی دے دو یا نواسا دے دو، بیٹے کی عمر 2 سال، نواسے حسین کی عمر 5 سال، اب ادھر بیٹا ہے ادھر نواسا ہے، ارے سن لو اور سن لو، سنو تمہارا فقیر تمہیں کیا سنا کے جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے بیٹے اپنے سگے بیٹے محمد ابراہیم کا چہرہ دیکھا، ارے یہ ابراہیم بیٹا کون تھا، یہ 2 سال کا ہو گیا، کبھی نبی کے ساتھ سواری میں بیٹھتا ہے، کبھی نبی کے ساتھ کندھوں میں بیٹھتا ہے، آقا گھر میں آتے ہیں میری طرف دیکھو، دروازہ کھٹکھٹاتے، ابراہیم دروازہ کھولنے آتا ہے، اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے محمد کو اندر لے کے جاتا ہے، میرے آقا کو اتنا پیار ہے، آقا کبھی گود میں بٹھاتے، سگا بیٹا ہے، نام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام دادا کے نام پہ بیٹے کا نام رکھا ہے، بیٹے سے پیار ہے، بیٹے سے الفت ہے، بیٹے سے چاہت ہے، بیٹے سے الفت ہے، بیٹے سے عشق ہے، ارے کس کو نہیں ہوتا، ہر ایک کو ہوتا ہے، اور کبھی ابراہیم کو آقا دیکھتے ہیں، کبھی نواسے کو دیکھتے ہیں، یہ 2 سال کا ہے، یہ 5 سال کا ہے، ابراہیم دے دوں یا نواسا دے دوں، اللہ اللہ آج تمہیں کیسا امتحان ڈال دیا، محمد عربی پریشان ہے، بیٹا دیتا ہوں تب بھی جگر کا ٹکڑا ہے، نواسا دیتا ہوں تب بھی جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ کیا دے دوں کیا دے دوں، آسمان کی طرف دیکھ کے پھر گھر کی طرف دیکھا، ادھر دیکھا، پھر جبرائیل امین کو کہا اے جبرائیل بیٹا لے جا، نواسا چھوڑ دے، جبرائیل امین توڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹا کیوں دے دیا، نواسا کیوں نہیں دیا، فرمایا اے جبرائیل بیٹا دوں گا تکلیف مجھے ہوگی، نواسا دوں گا تکلیف بیٹی کو ہوگی، اور وہ فاطمہ کو تکلیف دے اس مجھے برداشت نہیں ہے، نواسا میں نے بچا لیا، میں روزہ رسول تھے، خواب اٹھا کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ نے نواسا کیوں بچا لیا، روزے سے آواز ہوتی ہے، سنو سنیو، میں نے نواسا اس لیے بچایا کیونکہ نواسے نے محمد کا دین بچا لیا، نواسے نے میرا دین بچانا تھا اس لیے میں نے نواسا بچا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے سنو تمہیں کون کیا سنائے گا جو تمہیں سنی سناتے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو، اپنے اسٹیٹس پہ نوحے لگانے والے سنیو، کل علی کے دربار میں کیا جواب دو گے، آج مجھے یہاں اٹھنے سے پہلے بتا کے جانا، اپنے اسٹیٹس پہ اپنی آئی ڈی پہ نوحے لگانے والے سنیو، اس فقیر کا درد سمجھو، تم حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے جو کربلا کے
दिखाओगे? और मोए लगाने वालों, हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे? आ जाओ, यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक कुरान पढ़ा करो। एक हसब होता है, एक नसब होता है। मैं आपको बताने लगा हूं कि हुसैन क्या है, हुसैन का मकाम क्या है। चाचा जी मेरे इस नुक्ते को ज़रा देखना। एक नसब होता है, एक हसब होता है। नसब ख़ानदान को कहते हैं, हसब अपने किरदार को कहते हैं। थोड़ा सा बोल दो, मैं समझूंगा, जाग रहे हैं। नसब ख़ानदान को कहते हैं और हसब किरदार को कहते हैं। मेरा किरदार ये मेरा हसब है, मेरा ख़ानदान, मेरी पीढ़ी ये मेरा नसब है। कायनात में ज़रूरी नहीं होता कि एक बंदा ऐसा हो उसका नसब भी आला हो, उसका हसब भी आला हो। गर्दनी हिला दो यार। नसब भी आला हो, हसब भी आला हो। कुछ लोग ऐसे आए उनका नसब आला था, किरदार ठीक नहीं था। आप कहेंगे वो कौन? मैंने कहा नबी का चचा अबू लहब, नबी का चचा है, ख़ानदान आला, किरदार अच्छा नहीं। दूसरी मिसाल, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, किनान है, नसब आला है, नबी का बेटा है, किरदार ठीक है। और मैं अब शख्सियत का नाम लूँ तो जो ज़ुबान ना मुस्कुराए तो मुझे बड़ा दुख होगा। कुछ शख्सियत ऐसी भी आई, नसब आला नहीं था, किरदार आला था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं नाम ले दूँ। नसब आला नहीं था, हसब इतना आला, मुफ्ती साहब, हसब इतना आला, हसब इतना आला, इतना बाला, इतना बुलंद। नसब नहीं है, हसब इतना आला कि आका मेराज से वापिस आके दरवाजा खटखटा के पूछते हैं, ए बिलाल ये तो बता, तू जन्नत फर्श में है, तेरे कदम जन्नत में क्यों चले गए? नसब नहीं है, हसब इतना आला, हसब इतना आला, किरदार इतना आला कि चलता जमीन पे आग जन्नत में चलती है। अरे मेरा जुमला सुनो और सुनियो, कोई नसब में आला, कोई हसब में आला, कोई नसब में बुलंद, कोई हसब में बुलंद, कोई नसब में ऊंचा, कोई हसब में ऊंचा। कायनात में हुसैन वो है जिसका नसब भी आला, हसब भी आला, उसका नसब भी आला, हसब भी। बोलो हुसैन जैसा कोई नहीं, हुसैन जैसा कायनात में। बोलो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने असर की नमाज पढ़ाई। असर की नमाज के बाद पीछे मौला अली ने नमाज पढ़ी, इमाम हसन ने नमाज पढ़ी, इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी। कोई लड़ाई नहीं थी यार, ऐसे दंगे फसाद हैं। इकट्ठे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के मुफ्ती साहब यूँ बाहर निकले, सामने हसन हुसैन मस्जिद से बाहर निकल के दरवाजे पर खेल रहे थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हसन को उठाया, अपने कंधे पर बिठा लिया। कंधे पर बिठा कर कहते हैं, अली को यूँ हाथ लगाया, अली शबीहुन बिन नबी, और शबीहुन बिन नबी ला शबीहुन बि अली। ए अली बेटा तेरा है, लगता मोहम्मद जैसा है। हाय हाय हाय। मैं आपको बता के जा रहा हूँ, नोट करोगे, याद रखोगे। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की टोटल उम्र 55 साल है। कितनी भाई? कितनी भाई? 7 साल हुसैन नबी के साथ रहा। आका का इंतकाल मुबारक, आका रोज़े में जाकर आराम फरमा हुए। बाकी ज़िंदगी मौला हुसैन ने अबू बकर के साथ गुजारी, सैयदना उमर के साथ गुजारी, सैयदना उस्मान गनी के साथ गुजारी, अपने अब्बा के साथ गुजारी, अपने भाई के साथ गुजारी, सहाबा के साथ गुजारी। इस 55 पे से 7 निकाल दो, 48 साल बचते हैं। सुनियो, इन 48 सालों में मौला हुसैन ने क्या क्या किया। जब भी कोई खतीब आप बुलाते हो, आज मैं आपको बता के जा रहा हूँ, वो आपको वाक़यात सुनाएगा वो जो 7 साल के हैं कि हुसैन नबी के साथ रहा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। या सुनाएगा कि हुसैन आखिरी साल में करबला के मैदान में गया, करबला के मैदान में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। बाकी 47 साल कुछ
کچھ سمجھ میں آئی آپ کو؟ ایمان سے بتانا سمجھ میں آئی کہ 47 سال میں مولا حسین کیا کرتا رہا؟ صرف 5 منٹ دے دو، اور صرف یہاں نہیں، اگر آپ کا ہاتھ پڑتا ہے نا میرے چاچا جی کا تو پڑ جائے گا، کسی ایک مجلس میں مجھے 5 منٹ دلوا دو، سنی بولے سنی بولے سنی بولے ذرا، صرف 5 منٹ دلوا دو اس فقیر کو، میں وہ 7 سال بھی نہیں سناؤں گا، میں وہ آخری سال بھی نہیں سناؤں گا، میں حسین کے 47 سال کا نقشہ بتاؤں گا کہ ان 47 سال میں حسین نے کیا کیا، صرف ایک مجلس میں۔ ہاتھ پڑتا ہے نا اگلا سال نکالو، ایک 5 منٹ دلوا دو۔ پہلے یہ جواب دو کہ ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بولو بولو، جو کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے جی ہونا چاہیے۔ صرف اس فقیر کو کسی ایک مجلس میں 5 منٹ دلوا دو، میں وہ 7 سال نہیں، وہ 1 سال بھی نہیں، وہ 47 سنانا چاہتا ہوں۔ ارے ان 47 سالوں میں مسجد نبوی میں ابو بکر کے پیچھے 2.5 سال حسین ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا رہا، 10 سال عمر کے پیچھے پڑھتا رہا، 12 سال عثمان غنی کے پیچھے پڑھتا رہا، 26 ہجری آئی، 26 ہجری خلافت سیدنا عثمان غنی کا دور ہے، جاگ رہے ہو؟ افریقہ فتح ہوا، آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ افریقہ کو فتح کرنے کے لیے جو لشکر کوفہ سے گیا تھا سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، اس لشکر میں حسین بھی تھا۔ ارے افریقہ حسین نے فتح کیا ہے، ارے بولو 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 ذرا سبحان اللہ۔ ارے طرابلس فتح ہوا، صحابہ کی قیادت میں میرا حسین گیا۔ ایمان سے بتانا آج تک کسی نے بتایا تمہیں؟ کسی نے یہی بتایا کربلا کے میدان میں حسین آیا، کربلا کے افریقہ تیرے باپ نے فتح کیا؟ یار بول دو، کچھ تو بولو یار۔ طرابلس فتح ہوا، حسین شریک تھا، افریقہ فتح ہوا۔ اگر چاچا جی اجازت دے میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی، ارے ایران کا شمالی علاقہ صبح خراسان فتح ہوا، مفتی صاحب 30 ہجری میں خراسان فتح ہوا، خراسان فتح ہوا، اس خراسان کو فتح کرنے والے لشکر میں حسین ساتھ تھا۔ تبرستان فتح ہوا، حسین ساتھ تھا 30 ہجری میں۔ جرجان فتح ہوا، حسین ساتھ تھا۔ اور اس سے بڑھ کے بتاؤ، جب خراسان فتح ہوا نا، اس کا بادشاہ تھا یزد گرد، فتح ہو گیا، قید ہو گیا، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی فتح ہوئی، مال غنیمت میں آئی۔ سیدنا عثمان غنی نے اس بادشاہ کی ایک بیٹی کا نکاح امام حسن سے کر دیا، دوسری بیٹی کا نکاح مولا حسین سے کر دیا۔ میں جو اب آپ کو بات بتانے لگا ہوں، اگر آپ نہ بولے مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ حسین نے خراسان فتح کیا، بادشاہ کو شکست دی، یزدگرد کو، شہزادی کو لے کر آئے۔ عثمان غنی نے شہزادی جس کا نام تھا شہر بانو، اس کا نکاح مولا حسین کے ساتھ کر دیا۔ تو جو کہتا نا کربلا کے میدان میں ایک بچ گیا تھا، نام اس کا لیتا علی اصغر، امام زین العابدین ہے، حسین کا بیٹا ہے، زین العابدین کا بیٹا محمد باقر ہے، محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق ہے، جعفر صادق کا بیٹا امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کا بیٹا امام علی رضا ہے، امام علی رضا کا بیٹا امام تقی ہے، امام تقی کا بیٹا امام نقی ہے، امام نقی کا بیٹا امام حسن عسکری ہے۔ یہ جو 12 اماموں کو تو مانتا ہے، یہ جو زین العابدین ہے جو کربلا کے میدان میں بچ گیا، ارے حسین اس کا باپ ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ جب تاریخ اٹھا، اپنی کتاب اٹھا، میری کتاب اٹھا، اگر دل کو ٹس آ جائے تو ہاتھ اٹھا کے بول دیجیے گا، اس کی فاطمہ کا نام وہی بادشاہ جو خراسان سے قید ہو کے آیا، جس کی بیٹی کا نام شہر بانو تھا، مولا عثمان غنی نے اس کا نکاح حسین کے ساتھ پڑھایا، اللہ نے بیٹا زین العابدین دیا ہے۔ یہ وہ زین العابدین ہے۔ کبھی تحقیق میں جا، اس لیے کہتا ہوں ٹائم دیا کرو، سنا کرو۔